اور ہم لوگ سن رہے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح۔ ایک دعا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نماز میں پڑھا تھا، اور اس دعا کے اندر بہت ساری باریکیاں باتیں تھیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے علم غیب سے، تیری قدرت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تو جانتا ہے میری زندگی میں بہتر ہے تو مجھ کو زندہ رکھ، اور اگر میرے مر جانے میں بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر میں بھی غیب میں بھی تجھ سے ڈروں، اس بات کی توفیق مانگتا ہوں، اور غصہ میں بھی ہوں یا تو ناراضگی میں حق بات کہوں، اس کی توفیق دے، اور مالداری میں بھی اور فقیری میں بھی بیچ میں رہوں، اس بات کی توفیق دے۔ اور اسی نعمت میں مانگتا ہوں جو نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور فیصلے کے بعد اللہ تو فیصلہ جو بھی کر دے اس کے بعد میں راضی ہو جاؤں، اس بات کی توفیق مجھ کو دے، اور مر جانے کے بعد بہترین زندگی مجھ کو دینا، مر جانے کے بعد بہترین زندگی کو دینا۔ اور اے اللہ تعالیٰ، تیرے چہرے کو دیکھ کر مزہ ملے، اور دنیا میں رہ کر کے تجھ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، اس بات کی توفیق دے، اور مجھ کو کسی فتنے میں نقصان میں نہیں ڈالنا اور گمراہی والے فتنے میں نہیں ڈالنا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کرنا، اور ہدایت دینے والا اور ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا۔ یہ پوری دعاؤں کا خلاصہ تھا۔ اس میں سے بہت ساری باتیں ہم لوگ سن چکے تھے، کچھ باتیں ابھی رہ گئی ہے، تو ہم لوگ تھوڑا جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی اتنا سن لیتے ہیں۔ ہماری جو بات چل رہی تھی یہاں تک ختم ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ چاہے غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، حق بات کہنے کی توفیق دے۔ اب یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اے اللہ تعالیٰ، میں ایسی نعمت مانگتا ہوں جو نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ نحل ہے، سورہ نحل جو 16 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 6 ایک مرتبہ پڑھیے تیلگو میں۔ سورہ نحل جو 16 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ మీ దగ్గర ఉన్నదంతా నశించేదే, అల్లాహ్ వద్ద ఉన్నదే మిగిలి ఉండేది. ఓర్పు వహించే వారికి మేము వారి సదాచరణను గాను మంచి ప్రతిఫలాన్ని తప్పక ప్రసాదిస్తాము۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، ایسی نعمت مجھ کو دے جو کبھی نعمت ختم نہیں ہوگی، کبھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں النعیم الذی لا ينفد هو نعیم الآخرہ، جو نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی وہ آخرت کی نعمت ہے، وہ آخرت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ ما عندکم ينفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ صبر کیے ان کا اجر ہم ان کو ضرور دیں گے، جو عمل کیے ہیں اس سے بہتر دیں گے،
اس سے بہتر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یاد رکھیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہے؟ یہ تو معمولی چیز ہے ہمارے پاس، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اسی میں بندہ اڑتا ہے نا۔ جو کچھ بھی اتنا سا معمولی سے ہے، یا تو روپیہ ہوگا، یا تو خوبصورتی ہوگی، زمین جائیداد ہوں گے، یا جسم میں طاقت ہوگی، یہ سب ہوگا نا۔ بوڑھا ہوگا تو اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، طاقت بھی ختم ہو جائے گی، بیمار ہوا تو صحت ختم ہو جائے گی، اور کبھی ایسے حادثات ہو گیا تو اس کے مال ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس جو ہے باقی وہی رہے گا، جو ہمارے اعمال ہیں، جو دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہمارا رکھا ہوا رہے گا آخرت میں۔ آخرت میں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ صاد میں یہ کہا، سورہ صاد میں کہا کہ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، کہ ہم نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اس کا ختم نہیں ہوگا، آخرت میں جو کچھ ہم دیں گے وہ ختم نہیں ہوگا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر یہ 50 پر 4 ہے۔ اس طرح سے بہت ساری اور آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، یہ دعا جو ہے یہ مسند احمد میں لمبی ہے، اس کا ٹکڑا حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا تھا، اسألک الدرجات العلی والنعیم المقیم، اے اللہ تعالی میں بلند درجہ تجھ سے مانگتا ہوں اور قائم ہونے والی ہمیشہ رہنے والی نعمت مانگتا ہوں، ہمیشہ رہنے والی نعمت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آخرت کی نعمت، آخرت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رات یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد مرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ رات میں تہجد پڑھ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کیا تھا۔ کیا اس دعا کا مطلب ہے؟ اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ تجھ سے میں ایسا ایمان مانگتا ہوں جس سے مرتد میں نہیں ہوں گا، یعنی اسلام سے باہر نہیں نکل جاؤں گا، ایسا ایمان مجھ کو دے، ایسا ایمان دے۔ نعیما لا ینفد، ایسی نعمتیں دے جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اے اللہ تعالیٰ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے قیامت کے دن دینا، ان کے ساتھ میں رہوں، اس بات کی توفیق دینا۔ اور کہاں؟ فی اعلی جنت الخلد، ہمیشہ رہنے والی جنت میں اعلیٰ مقام میں میں تیرے نبی کے ساتھ رہوں، اس بات کی مجھ کو توفیق دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا رات میں، تو کہا سل تؤتہ، اے عبداللہ بن مسعود مانگو اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا، مانگو اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک حدیث کی شرح میں اتنی باتیں کہی، سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا اس دعا کا کیا مطلب ہے قرآن میں، دوسری حدیث میں کیا مطلب ہے، صحابہ اکرام اس پر کیسے عمل کیے، تابعین اس پر کیسے عمل کیے، وہ سب چیزوں کو مثال کے طور پر رکھ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بالکل حقیقی بات ہے کہ آخرت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے لبید بن ربیعہ شاعر تھے، لبید بن ربیعہ شاعر کو ایک شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا، کہ آگاہ رہو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔
تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ تو لبید نے پھر شعر پڑھا، کہا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٍ، ہر نعمتیں ختم ہو جائے گی، ہر نعمتیں ختم ہو جائے گی۔ تو عثمان بن مظعون نے کہا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، پہلے کہا سچ کہا، اب جب کہا کہ پوری نعمتیں ختم ہو جائے گی تو کہا تم نے جھوٹ کہا، اور کہا نعیم الجنہ لا ينفد، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائے گی، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے آخرت کی نعمت کو مانگنا چاہیے، آخرت کی نعمت کو مانگنا چاہیے۔ سورہ توبہ جو ہے 9 نمبر کی سورہ، ایک مرتبہ کھولیے، اس کی آیت نمبر 20 پر 1 پڑھیے۔ سورہ توبہ 9 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 20 پر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. వారి ప్రభు వారికి తన కారుణ్యాన్ని ప్రసన్నతను స్వర్గవనాలను అనుగ్రహిస్తానని శుభవార్త ఇస్తున్నాడు. అక్కడ వారి కోసం శాశ్వతమైన అనుగ్రహాలు ఉన్నాయి. دیکھیے اس میں بھی بات وہی ہے نا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم، اور اس میں ہے مقیم۔ کیا کہا کہ ان کے رب ان کو خوشخبری دیتے ہیں، برحمت منہ، اپنی رحمت کی خوشخبری، اپنی رحمت کی خوشخبری، اور اپنے رضا کی خوشخبری کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کہاں؟ جنت میں، وہ جنات لہم، ان کے لیے جنتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ جنت میں نعمتیں جو ملے گی انسان کو، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملے گی۔ دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہم کو ملتی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، دنیاوی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے دنیاوی نعمت تو بندہ مانگتے رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم کو ایسی نعمتیں اللہ سے مانگنی چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ آخرت کی نعمت ہے، آخرت کی نعمت ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما نعیم الدنیا فهو نافذ کما ان الدنیا کلها نافذ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ رہی بات دنیا کی نعمت تو یہ ختم ہو جائے گی، جس طرح پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی نا، قیامت جب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی یہ پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے ہیں سب کو دھنے ہوئے روئی کی طرح اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دنیا جو ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں فَلَوْ نَعِمَ الْإِنسَانُ فِيهَا مَا نَعِمَ، انسان کو اس دنیا میں کتنوں نعمت ملے، کتنوں ہی نعمت مل جائے، فَذَلِكَ يَنْفَدُ، یہ سب کے سب نعمتیں ختم ہونے والی ہے، یہ سب کے سب نعمتیں ختم ہونے والی ہے۔ اور ایک بھاری بات کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ حِينَ يَنزِلُ بِهِ الْمَوْتُ وَسَكْرَاتُهُ لَمْ يَذُقْ نَعِيمًا مِّن نَعِيمِ الدُّنْيَا قَطْ، کہ جب انسان کو موت کی سختیاں آ جاتی ہیں، موت جب آ جاتی ہے نا اور موت کی سختی آتی ہے، اسی وقت وہ پوری دنیا کی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں جتنا زندگی پار کیا ہے نا، بہت عیش آرام کے ساتھ رہا، لیکن جب موت آتی ہے، موت کا فرشتہ کو دیکھتا ہے، روح قبض کرتا ہے اور موت کی سختی آتی ہے، تو یہ ایسا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ دنیا میں کبھی مزہ چکھائی نہیں، کبھی مزہ چکھائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ دنیا کی نعمت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سورۃ الشعراء جو 20 پر 6 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 205 اور 206 میں، سورۃ الشعراء 20 پر 6 نمبر کی سورہ ہے، 205 اور 206 نمبر میں
मिला। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. దీనిని గురించి నీవేమైనా ఆలోచించావా? ఒకవేళ మేము కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వారికి లబ్ధి పొందే అవకాశం కల్పించిన 206 తరువాత వారికి హెచ్చరించబడే ఆ శిక్ష వచ్చినప్పుడు क्या फरमाया, कहा अफरअयता इम्मत्तअनाहुम सिनीना, कि अच्छा आपने देखा हमने चंद सालों के लिए उनको फ़ायदा उठाने के लिए दिया, चंद सालों के लिए फ़ायदा उठाने के लिए दिया। सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून, फिर वो दिन आ जाएगा जो इनसे धमकाया जाता है, वादा किया जाता है इनसे यानी क़यामत का दिन, मौत आ जाएगी। मा अगना अनहुम मा कानू यमत्तऊन, तो ये जो दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं ना, ये फ़ायदे इनको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। दुनिया के जो फ़ायदा उठा रहे हैं नियमतों से, ये सारी नियमतें इनको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। ये अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। तो दुनिया में जितना दिन हम जिंदा हैं अल्लाह ही की नियमत खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जब मौत आ जाएगी ना तो ये पूरी नेमतें हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, दुनिया की नेमत सब खत्म हो जाएगी। हमने जो किया है अल्लाह के लिए इबादत, वो काम आएगा। और वो जो नेमत है हमारे पास, चाहे वो शक्ल सूरत हो, माल हो और क्या भी हो, ये सब के सब अल्लाह ताला ने एक वक्त के लिए दिया है। यहाँ फ़ायदा उठा लेना, इसके लिए ये ख़त्म हो जाने वाली है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। इसी वजह से हमारे असलाफ ये कहा करते थे, इदा जाअल मौत लम यगनी अनिल इंसान मा कान फीही मिनन नईम वल लज़्ज़ा सुम्मा तला हाज़िहिल आया। कहते हैं जब मौत आ जाती है तो इंसान के लिए वो सारा ऐश आराम लज्जत मज़ा कुछ काम नहीं आता, और उसके बाद यही आयत पढ़ते थे। जब इंसान को मौत आ जाती है तो जितना भी मज़ा उठाया है दुनिया में, नियामत खाया पिया है, वो कोई किसी काम के नहीं आता है, किसी काम के नहीं आता है। एक वाक़या यहाँ ज़िक्र करते हैं हारून रशीद का। कहते हैं कि हारून रशीद ने एक बहुत आलीशान मकाम, एक महल बनाया। हारून रशीद खलीफा थे और ज़बरदस्त थे, बहुत बड़े आलिम भी थे और उलमा का इज़्ज़त एहतराम भी करते थे। हारून रशीद, इनका बच्चा गुमराह हो गया था, तो हारून रशीद ने एक बहुत बड़ा महल बनाया और महल बना करके उसमें दस्तरखान लगवाया और लोगों को खाने के लिए दावत दिया। बहुत किस्म किस्म के उसमें खाने की पीने की चीज़ें रखा और ख़ास बहुत बड़े बड़े लोगों को दावत दिया। उस मजलिस में अबुल अताहिया भी थे, अबुल अताहिया उस मजलिस में थे। वो बहुत बड़े शायर भी थे, ज़बरदस्त शायर थे और वो जाहिर भी थे। तो हारून रशीद ने उनको कहा कि जो नियमतें हम सजाए हैं आप इनके बारे में कुछ कहिए, आप इनके बारे में कुछ कहिए। तो अबुल अताहिया ने एक शेर पढ़ा, कहा कि इश मा बदा लका सालिमा फी दिल्ली शाहिक़तिल कुसूरी, कहा कि जितनी चाहो खुशी से ज़िंदगी गुजार लो, सही सलामत के साथ ज़िंदगी गुजार लो, ऊंचे ऊंचे महल के सायों में ज़िंदगी गुजारो और रहो। यसआ अलैका बिमा इश्तहाइता, तुम्हारे लिए हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। लदर रवाही वफिल बुकूरे, सुबह शाम तुम्हारी खिदमत के लिए मज़ेदार नियमतें लाई जाती है। लेकिन याद रखना, फ़ैदन नुफूस तक़अत फ़ी ज़ैक़ि हशरजतिल सुदूर, कहा कि लेकिन जब रूहें हिचकोले खाती है, यानी रूह कब्ज़ करने का वक्त आ जाता है, जब सीने में सांसें अटकने लगती है और मौत गले में अटक जाती है, तो याद रखना फ़हुना का तअलम मूक़िना, तो तुम यकीन कर लोगे, तुमको मालूम हो जाएगा मा कुंता इल्ला फ़ी गुरूर, कि तुम दुनिया में धोखे में थे। इतने तुम जितना ऐश करना है कर लो,
اور اتنا نعمت کھانا ہے پینا ہے, بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنا ہے, رہ لو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب تمہاری موت آئے گی نا تم کو یہ یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں ہم دھوکے میں تھے, دنیا میں ہم دھوکے میں تھے, غرور میں تھے. تو یہ سن کر کے حضرت ہارون رشید جو ہے بہت زیادہ روئے. تو ان کے وزیر نے کہا کہ آپ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے خوش کرنے کے لیے بلایا تھا, آپ نے ان کو غم کر دیا. تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ چھوڑ دو, میں اندھا تھا, اس نے آنکھیں کھول دیا, اندھا تھا آنکھیں کھول دیا. حالانکہ ہارون رشید بہت متقی تھے, بہت بڑے عالم تھے, علماء کو حکم دیتے تھے کہ علم کو جمع کرو. بادشاہ تھے, بہت بڑے بادشاہ تھے, اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے. ان کا واقعہ چمن اسلام چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی موجود ہے. ان کے ہارون رشید کے بچوں کا نام آمین مامون. تو بہرحال یہ بات ہے. تو اس میں جو اس واقعے میں جو خلاصہ کے طور پر بات ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں انسان کتنے بڑے بڑے بلڈنگ بنائے اور بہترین کھانے کا انتظام کر لے, لیکن یہ نعمتیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی. یہ نعمتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی. جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے وہ آخرت کی نعمت ہے, وہ آخرت کی نعمت ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بحرین میں ایک بہت بڑا محل دیکھا اور وہ نیا بالکل تھا اور بہت اونچا تھا, اور اس محل میں لکھا ہوا تھا کہ طبت العیشہ اسعد نعیمہ وعشت من المعائش فی النعیم. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا میں خوش ترین لوگوں میں سے زندگی پار کیا ہوں, میں بہت خوش تھا, زندگی بھر بہترین زبردست زندگی گزارا ہے, اور طرح طرح کی آرام اور نعمتوں میں پلا اور زندگی گزارا. فلم البسو ورب الناس طرا, مگر کیا ہوا تھوڑے ہی دنوں کے بعد کیا ہوا, میرے رشتہ دار سب چھوڑ دیے اور جدا ہو گئے, اور میں اب اس اتنے بڑے محل میں اکیلا ہوں. اتنے بڑے محل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اس محل میں اکیلا ہوں. یہ مالک بن دینار نے پڑھا تو اس میں ایسا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا ما ھذا القصر, اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ھذا انعم اہل البحرین, بحرین کا سب سے بڑا مالدار اور نعمت والے آدمی کا یہ تھا. جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے وصیت کیا تھا کہ یہ شعر لکھو اور میں مر جاؤں گا تو اسی گھر میں مجھ کو دفنانا اور یہ شعر باہر لٹکا دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بحرین کا سب سے بڑا مالدار تھا, لیکن کچھ بھی میرے پاس اب نہیں ہے. یہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے, میرے مرنے کے بعد لوگ اس شعر کو پڑھیں گے. اور مرنے سے پہلے یہ شعر اس نے لکھوایا کہ میں دنیا میں خوش ترین لوگوں کی طرح زندگی پار کیا, طرح طرح کی آرام اور آشائش میں جیا, اور لیکن تھوڑے دن بعد ہی میرے گھر والے مجھ کو چھوڑ دیے, جدا ہو گئے, اور اس محل میں میں اکیلا ہوں, مرا ہوا اکیلا ہوں. تو یہ سبق چھوڑ کر کے گئے کہ اتنا میرے پاس نعمتیں رہنے کے بعد دنیا ہی میں سب چھوڑ کر جا رہا ہوں, آخرت میں یہ نعمت جو دنیاوی نعمت کیا بھی نہیں لے کر کے جا رہا ہوں. اس بات کا تم لوگ خیال کر لو. اسی وجہ سے لکھوا دیا تھا یہ بات. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ فعجبت من معرفتہ, کہ میں ایسے آدمی سے بہت تعجب کرتا ہوں جن کی بصیرت ہوتی ہے, بندہ چالاک ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, لیکن موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا. دنیا میں بہت بڑے بڑے چالاک لوگ گھوم رہے ہیں, لیکن نعمتوں میں پلے, لیکن مرنے سے پہلے وہ آدمی توبہ بھی نہیں کرتا ہے. لیکن دنیا کا ہوشیار بندہ سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں پر تعجب کرتا ہوں, اس کو معلوم ہے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ ساری نعمتیں دنیا میں ختم ہو جائے گی, میں کچھ بھی نہیں لے کر کے جاؤں گا, میرے ساتھ صرف عمل ہوگا, اور عمل کچھ بھی نہیں لیکن توبہ بھی نہیں کیا. تو اس پر بہت تعجب ہوتا ہے. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کہتے, رو کر کے کہتے تھے اذا
اذا غمس انعم الناس کان فی الدنیا فی العذاب غمسا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمت میں رہنے والے انسان کو جب اللہ کے عذاب میں ایک بار ڈبایا جائے گا، یہ حدیث میں بھی ہے، جہنم میں سب سے نعمت والے انسان کو ایک بار ڈالا جائے گا اور اٹھایا جائے گا تو اور کہا جائے گا کبھی بھی تو نے دنیا میں نعمت دیکھا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں کبھی دنیا میں نعمت دیکھا ہی نہیں۔ یہ حدیث میں بات موجود ہے۔ تو یہی بول بول کر کے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے۔ یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا کہ اللہ مجھ کو ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ پوری باتیں اس میں داخل ہیں۔ یہ پوری باتیں اس میں داخل ہے کہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ سبق ہے کہ دنیا میں ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس صرف قیامت والی نعمت باقی رہے گی جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو وہاں اچھا نعمت ملے گی، اور اگر برا کر دیا تو یہاں دنیا میں اس کو نعمت سمجھ رہے تھے، وہاں اور پریشانی ہوگی۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فحقیقت النعیم الذی لا ينفد هو طاعۃ اللہ وذکرہ ومحبتہ والانس بہ والشوق الی لقائہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں جو نعمت ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، وذکرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے کلمات، ذکر کے کلمات یہ ہمیشہ باقی رہیں، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ وہ محبت ہو، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے حدیث میں یہ بات موجود ہے نا کہ انسان کے جو سجدے کی جگہ ہے پیشانی ہے، اور جہاں جہاں سجدہ کیا ہے بندہ جہنم کھا نہیں سکے گی۔ یہ جو پیشانی جہاں سجدہ کرتے ہیں، اگر بندے کا جہنم میں کسی طرح چلا بھی گیا گناہ سے، پورا بدن جل جائے گا لیکن اس کی پیشانی نہیں جلے گی، سجدے کی جگہ۔ یہ صحیح حدیث میں بات موجود ہے۔ تو یاد رکھیے جو ہمارے لیے باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ہی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا یہ باقی رہ جائے گی۔ کہتے ہیں یہی دنیا میں یہ نعمتیں جس کو مل جاتی ہے یہ ہمیشہ آخرت میں بھی باقی رہے گی، ہمیشہ آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ اور کہتے ہیں سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات میں اللہ کے بندے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، رات میں بہت مزہ آتا ہے، جتنا کھیلنے والے، کھیل تماشا کرنے والے کو مزہ نہیں ملتا ہے، رات میں اللہ کے بندوں کو عبادت میں مزہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کے آدمی نہیں، کب کے کس زمانے میں بولے، اور آج یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رات بھر سوتے نہیں کرکٹ دیکھ کر کے، کرکٹ رات بھر کرکٹ دیکھیں گے اور نیند خراب کر لیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو مزہ ملتا ہے، اور حقیقت میں ان کو مزہ ملتا ہے۔ یہ مزہ کسی کام کا نہیں، یہ مزہ کسی کام کا نہیں۔ لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگا ہے، وہ جو اس کو مزہ ملتا ہے نا، آخرت میں بھی مزہ ملے گا، وہ مزہ ختم نہیں ہوگا، وہ مزہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ رات میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں اور ان کو مزہ، ایسا مزہ ملتا ہے جو کھیلنے والے کو مزہ نہیں ملتا ہے۔ الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کھیلنے والے کو اس کے کھیل میں مزہ نہیں ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ اگر رات نہیں ہوتی نا رات نہیں ہوتی تو میں دنیا میں باقی رہنا پسند نہیں کرتا۔ میں رات میں جب اٹھتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں تنہائی میں تو مجھ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اگر رات نہیں ہوتی تو مجھے جینے کا مزہ ہی نہیں ملتا۔ یہ ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا وہ اس کو اپنی زندگی میں لاتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اطاعت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا شوق ہے، ملاقات اور عبادت ہے، یہ دنیا میں انسان مزہ ملے گا اس کو، لیکن جب میں جیسے مر جائے گا
تو قبر میں بھی اس کو وہ باقی رہے گی، قبر میں بھی اس کے لیے باقی رہے گی، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں اس وقت بھی یہ نعمت ہوگی، اس کے لیے اس وقت بھی یہ نعمت ملے گی۔ تو یہ بات ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے تابعی اور خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز، ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، انہوں نے زبردست خلافت حکومت چلایا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ما اعلم احدا انعم ممن صار الى هذه القبور، کہا کہ مجھے ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب معلوم نہیں ہے جو لوگ ان قبروں میں مر گئے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں؟ کہا کہ ایسے مر جانے والے آدمی امن من عذاب اللہ، جو اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہیں، مر تو گئے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہیں۔ وَإِذَا بَعُثُوا إِلَى الْجَزَاءِ حِينَئِذٍ، جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو اس سے بڑی نعمت میں ہوں گے، اس سے بڑی نعمت میں ہوں گے۔ کہاں؟ فی جنات النعیم، نعمت والی جنت میں یہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکاریں گے کہ دیکھو حیو فلا تموتوا ابدا، یہ حدیث میں بھی بات موجود ہے کہ تم اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی تم نہیں مرو گے۔ اور تصحوا فلا تسقموا، تم صحت مند ہمیشہ رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اور تم جوان ہمیشہ رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور یہ صحیح حدیث میں بھی بات موجود ہے، صحیح حدیث میں بھی بات موجود ہے۔ تو وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں خوش نصیب یہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچا لیے گئے ہیں، اور ان کو دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے فرشتے کہیں گے ہمیشہ رہو، کبھی اب تم لوگوں کو موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈھا کی شکل میں لائے گا، مینڈھا کی شکل میں لائے گا اور ذبح کر دے گا، جنتی لوگوں کو بھی اور جہنمی لوگوں کو پکار کر کہے گا اے جنتی لوگوں، جہنمی لوگوں، یہ موت ہے، اس کو ہم ذبح کر دے رہے ہیں، جنتی لوگوں اب تم لوگوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، جہنمی لوگوں تم لوگوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہاں موت ختم ہو جائے گی، موت کی موت آ جائے گی، وہاں صرف زندگی ہوگی۔ اسی وجہ سے جو آدمی اس دنیا میں ایسی نعمت جمع کیا جو آخرت میں کام آئے گی، وہ نعمت بھی ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ دنیا کی نعمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی نعمت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے۔ تو فرماتے ہیں، اور ایک بات اس حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے میری آنکھ کو، اور یہ ٹھنڈا کبھی ختم نہیں کرنا، یہ ٹھنڈا کبھی ختم نہیں کرنا۔ دیکھیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ سکون، دلی سکون۔ بچے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں نا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ دلی سکون ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ختم ہو جاتی ہے اور ایک باقی رہتی ہے، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے اور ایک باقی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سکون ملتا ہے وہ سکون ختم ہو جائے گی، دنیا میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے سکون، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، جس سے ہمیشہ بندے کو خوشی اور مزہ ملے گا، وہ آخرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی آخرت کی ٹھنڈک ہے۔ اور وہ کیسے ملے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے، اللہ کے دیدار کرنے سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے، اللہ تعالیٰ کو مومن بندے دیکھیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کو سب کچھ دنیا میں سب مصیبتیں، یہاں تک کہ جنت کی نعمت کو بھول جائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت ان کی یہی ہوگی، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا۔ تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک سکون ہوتا ہے، اس میں پریشانی مکس ہوتی ہے،
کچھ دیر کے لیے سکون ملا اور پھر اس کے بعد بندہ پریشان ہوتا ہے. تو اس میں ملی جلی سکون اور راحت ہوتی ہے. اور اب مومن بندہ یہ تھوڑی سی سکون کو وہ قابل نہیں سمجھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب مجھ کو موت آئے گی، برزخ کی زندگی ہوگی، اکیلے قبر میں رہنا پڑے گا اور قبر تنگ ہوگی. اسی وجہ سے اس دنیا کی ٹھنڈک کو وہ قبول نہیں لیتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا ہے، قابل نہیں سمجھتا ہے. وہ ہمیشہ کی ٹھنڈک چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک دے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی وجہ سے ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ موت نے مومن کے لیے اہل عیال، مال و دولت اور اولاد میں کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک باقی نہیں رکھی. یعنی جب مومن انسان موت کو یاد کرتا ہے تو بچوں میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا، مال میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی اولاد، مال و دولت میں بھی کوئی سکون نظر نہیں آتا. وہ دیکھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ میری بیوی بچے تو رہ جائیں گے، میرے پاس کیا ہے آگے سکون کے لیے، میرے پاس کیا ہے. تو اسی وجہ سے جب موت کو یاد کرتا ہے تو اپنے بچوں کو جو سکون دیکھ کر کے ملتا ہے نا، وہ سکون بھی ختم ہو جاتا ہے مومن بندوں کو. وہ سکون بھی اسی وجہ سے جب یہ سکون ختم ہونے ہی والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے سکون اللہ کے نبی نے مانگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ آخرت کا سکون ہے، آخرت کا سکون ہے. اور کہتے ہیں کہ عجبا لمن یوقن بالموت، اس آدمی پر تعجب ہے جس کو موت کا یقین ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے. کیفا تقر بالدنیا عینہ، تو ایسے آدمی دنیا سے اپنی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو سمجھ رہا ہے کہ بہتر ہو گئی. اس کی کتنے دن آنکھیں ٹھنڈی رہے گی، کتنا دن دنیا کے سکون ملے گا، کیوں نہیں آخرت مرنے کے بعد کی سکون کیوں نہیں تلاش کرتا ہے. یہ بات ہے. تو ہمیشہ کا جو سکون رہنے والی چیز ہے وہ ہے آخرت کا سکون اور اللہ کا دیدار. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فلا تقر عین المؤمن فی الدنیا، دنیا میں مومن لوگوں کی آنکھیں صرف کس وجہ سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، وہ محبت اللہ کی محبت سے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اور کہتے ہیں جب ان کو ایسی سکون مل جاتی ہے نا تو یہ سکون برزخ میں بھی رہتی ہے، یعنی قبر کی زندگی میں بھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی رہتی ہے. یہ مومن کو ایسے ہی سکون ملتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایسا سکون کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. حضرت حبیب نے یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بِأَيِّ شَيْءٍ تقر عیون العابدین فی الدنیا، اے یزید الرقاشی آپ بتلائیے تو عبادت کرنے والے آدمی کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوتی ہے، سکون کیسے ملتا ہے، اور آخرت میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوگی. تو یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا، دیکھو دنیا میں ایک مومن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوگی؟ کہا بالاکثار فی التہجد فی ظلمۃ اللیل، رات کی تاریکی میں، یعنی اندھیری رات ہے اور بندہ اٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھ رہا ہے، اس کو دنیا میں ایسے مومن آدمی کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی رات میں تہجد کی کثرت. اور کہتے ہیں رہی بات آخرت میں مومن لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوگی، تو کہتے ہیں جنت میں بھی جو نعمتیں ملے گی ان سے کہیں زیادہ، تمام جنت کی نعمتوں میں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو دیدار کرنے میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. جنت میں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی لیکن اللہ کو جب دیکھ لیں گے تو جنت کی تمام نعمتیں بھی ان کے مقابلے میں کم نظر آئے گی. تو یہ بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معمولی نہیں دعا مانگی
یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں یہ بات ہے، سورہ سجدہ میں 16 اور 17 نمبر کی آیت میں، سورہ سجدہ جو 30 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تتجافا، ایک بار تو پڑھیے تلگو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. వారి ప్రక్కలు వారి పడకల నుంచి వేరుగా ఉంటాయి. వారు తమ ప్రభువును భయంతోనూ ఆశతోనూ ప్రార్థిస్తారు. మేము వారికి ప్రసాదించిన దాని నుండి ఖర్చు పెడతారు. 17. వారు చేసిన కర్మలకు ప్రతిఫలంగా వారి కళ్ళకు చదువనిచ్చే ఎలాంటి సామాగ్రిని మేము దాచిపెట్టము, దాని గురించి ఏ ప్రాణికి తెలియదు. دیکھیے وہی بات ہے نا، کیا کہا؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، مومن بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، رات میں بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی اٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیسے پکارتے ہیں؟ خوفاً، ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور اس کی نعمتوں کی لالچ سے پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے روزی دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بھی نہیں جانتے ایسے بندوں کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائے گا. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. کیوں؟ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے اور بندہ اللہ کے ڈر سے جاگا ہوا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایسی چیز تیار کر کے رکھا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو یہ عمل کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ بات ہمارے اسلاف دیکھیے، جواب انہوں نے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یزید الرقاشی نے یہی جواب دیا جو قرآن کی آیت میں اس آیت میں وہی ہے نا کہ رات میں پہلو ان کے الگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ڈرتے ہوئے، اور اللہ نے جو روزی دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ایسے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گا. کسی کو پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو سو جاتا ہے اور اپنے حبیب کو پکارتا نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ سو جاتا ہے، اللہ کو پکارتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے. وہ اپنی محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ حدیث میں بات ہے، حدیث نزول میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے پکارنے والا، مجھ کو پکارو میں دوں گا، سوال کرنے والا سوال کرو میں دوں گا. روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں آتا ہے اور یہ پکارتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے محبوب بندے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں. اور جو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور رات کے حصے کو ایسے گزار دیتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں محبت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے رات میں قیام کرتے کرتے سوج جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تہجد میں بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، بیوی کا حق بھی ادا کرتے تھے. تو یہ بات ہے. اور ایک اور بات ہم لوگ پڑھ کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے، اور جو باقی بات ہیں وہ آئندہ ہم لوگ پڑھیں گے. ایک بات اس دعا میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اے اللہ تعالیٰ میں رضا مانگتا ہوں، تیرا فیصلہ ہو جائے، جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے سے میں راضی ہو جاؤں، اس کی توفیق دے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے، یہ سب سے نہیں ہوتا.
یہ سب سے نہیں ہوتا کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو اور بندہ اطمینان ہے، سکون سے راضی ہو گیا ہے، یہ احسان نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اللہ کے فیصلے کے بارے میں پہلے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر شکایت کرتے ہیں، پورے لوگوں سے شکایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی بندہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمولی دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے پر میں راضی ہوں، اس کی توفیق دے، اس کی توفیق دے۔ تو اس کی شرح میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رضا کا جو مقام ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے بندوں سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اسی وجہ سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ کس بات پر راضی ہو گئے؟ اللہ کیا بھی حکم دیتا تھا وہ لوگ کرتے تھے، وہ لوگ صحابہ کرام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی ان لوگوں سے راضی ہوں، میں بھی ان لوگوں سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے لیے، وحی کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کسی کے بارے میں اعلان نہیں کرتا کہ میں فلاں سے راضی ہوں۔ کتنوں بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اعلان نہیں کیا کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں۔ یہ صحابہ کرام کے نصیب میں یہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4030/1 میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عظیم الجزاء ما عظیم البلا، کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ان کو مصیبت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے ہم لوگ مصیبت آ گیا تو کیا سمجھتے ہیں؟ عذاب آ گیا، دیکھو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے بیوقوف دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نماز روزہ کرنے والا آدمی ہے، مصیبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے مقام کو بلند کر رہا ہے۔ ہاں، کوئی مشرک آدمی ہے، اس کو مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے، لیکن مومن بندہ، ایک پرہیزگار آدمی، اس کو مصیبت آ گئی، ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، کسی کو مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بات نہیں مان رہا تھا، اسی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ اچھا، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہارے چلتے اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا؟ یہ عجیب بات ہے۔ حالانکہ متقی پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر کہا فمن رضی فلہ الرضا، اس مصیبت سے جو راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اس مصیبت جو اللہ نے ڈالا ہے آزمائش کے لیے، اگر اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ کے نبی نے جو دعا کیا کہ اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہو اس پر میں راضی ہوں، اس بات کی توفیق دے۔ تو بندہ جب اللہ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو ہے سب سے بلند درجہ اس آدمی کو حاصل ہوگا جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا تھا، اور یہ سب سے بڑے بڑے لوگ نبیوں کی جماعت ہے، نبی، رسول، پیغمبر، شہید، نیک لوگ یہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب سوچئے ایوب علیہ السلام کو کتنی بڑی مصیبت آئی لیکن کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی بڑی مصیبت آئی، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی لیا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی لیا۔ تو یہ بات ہے کہ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ النحل میں 16 نمبر کی جو سورہ ہے
اس کی 90/7 آیت اگر دیکھیں گے تو اس میں ہے من عمل صالحا من ذکر. پڑھیے تو ایک بار. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. సత్కార్యాలు చేసేవారు పురుషులైనా స్త్రీలైనా విశ్వాసులై ఉంటే మేము వారికి అత్యంత పవిత్రమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాం. వారి సత్కర్మలకు బదులుగా సత్ఫలితాన్ని కూడా మేము వారికి తప్పకుండా ఇస్తాము. اس میں جو بات ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرتے ہیں اور مومن ہیں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. دیکھیے یہ اللہ نے کہا، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. کہا کہ ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو اجر دے دیں گے، جو دنیا میں عمل کیے اس سے بہتر اجر دیں گے. تو اس میں جو لفظ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پاک زندگی دیں گے، اس کی علماء کرام نے اسلاف نے تفسیر کیا ہے الرضا والقناعہ. ہم ایسی زندگی دے دیں گے کہ کوئی بھی ہمارا فیصلہ ہے راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا اور اس کو بس سمجھے گا. وہ قناعت اور رضا دونوں نصیب ہو جائے گا. اسی وجہ سے آپ اس کو یہ تفسیر پڑھیے اور سوچئے کہ اللہ کے نیک بندے بہت دنیا میں ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، تو دوسرے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو کیا زندگی ہے جی، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا، نماز روزہ کر رہا ہے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو کیا پاکیزہ زندگی ہے؟ میرے بھائیو پاکیزہ زندگی یہی ہے کہ اتنا غریب ہے پھر بھی راضی ہے، اتنا غریب ہے پھر بھی وہ راضی ہے، خوش ہے وہ. تو یہ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی دے گا، راضی ہو جائے گا. اللہ کی کوئی بھی فیصلہ ہو اللہ کا، وہ راضی ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پہ وہ بس کرے گا، اسی پر وہ بس کرے گا. تو یہ بات ہے. یہاں ایک بہت بہترین نقطہ بیان کرتے ہیں، ایک بہت بہترین نقطہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کہ اللہ فیصلے کے بعد راضی ہونے کی توفیق دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی راضی ہو جاؤں بعد میں فیصلہ ہے. اس بات کو سمجھیے، فیصلے کے بعد راضی ہونا، فیصلے کے بعد راضی ہونا. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی آدمی پہلے ارادہ کرتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، کوئی بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا راضی ہو جاؤں گا. لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ ٹوٹ جاتا ہے. اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی نے یہ دعا، ایک آدمی شعر پڑھ رہا تھا، کیا وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی حصہ نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَامْتَحِنِي، جیسا چاہتا ہے تو امتحان لے لے، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری دیا، پیشاب کی بیماری. پیشاب بار بار ہو جاتا تھا، دشواری ہو جاتی تھی، تو وہ صبر نہیں کر پانے لگا. تو بچوں کے پاس جاتا، بچوں کے پاس، لوگوں کے پاس جا کر گھوم کر کہتا ادعو لأمکم الکذاب، تم اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، مصیبت میں پھنس گیا ہوں. دیکھیے پہلے کیا کہتا تھا کہ اللہ میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی حصہ نہیں، جو چاہے تو امتحان لے لے میں راضی رہوں گا، جو چاہے امتحان لے لے. دیکھیے ابھی فیصلہ اللہ کا نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اپنی رضا ظاہر کر رہا ہے، اپنی رضا ظاہر کر رہا ہے. تو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا دعا کیا کہ اللہ تیرا فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہونے کے بعد مجھ کو راضی ہونے کی توفیق دینا. دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اس سے پہلے سب کو ہی کہتے ہیں کیا بھی ہوگا دیکھا جائے گا بھائی، جب ہو جاتا ہے نا تو وہ دیکھا جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے، اس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی بات ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ امتحان لے لے، سب برداشت کر لوں گا. معمولی سی پیشاب کی بیماری آئی تو برداشت نہیں کیا، گاؤں گھوم کر کے کہتا تھا میں جھوٹا ہوں، تم اپنے چچا، اس جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو. تو اسی وجہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
ابھی جو مصیبت آئی نہیں ہے اس کے بارے میں امتحان کے لیے دعا نہیں کرنا کہ اللہ مجھ کو آزما لے، میں دیکھ لوں گا، تجھ کو خوش کر دوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھ کو راضی رہنے کی توفیق دے، راضی رہنے کی توفیق دے. تو یہ بات ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیے کہ اللہ تو جہنم میں مجھ کو داخل کر دے گا نا، میں خوش ہو جاؤں گا. جہنم میں بھی مجھ کو ڈال دے تو میں راضی رہوں گا. تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندے کو معلوم نہیں کہ جہنم میں کتنی مصیبت ہوگی، اس کو کیا پتہ ہے جہنم کی مصیبت کو برداشت کر سکے گا؟ تم جہنم کی مصیبت کو عافیت چاہو، کہا کہ ولیکن یسأل اللہ العافیہ، بچاؤ کی دعا مانگو، وَإِن يَرْزُقَهُ الرَّضَى بِالْبَلَاءِ، اور بلا اور مصیبت سے راضی ہونے کی دعا مانگو. یہ بات ہے. تو اسی وجہ سے پہلے آگے ہی جو ابھی مصیبت نہیں آئی اس کے بارے میں بندے کو کچھ دعا وغیرہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دے میں دیکھ لوں گا، نہیں، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر مصیبت سے بچائے. اور جب مصیبت آ گئی تو اس کے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے مانگنا چاہیے. ایک آخری حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے ذکر کیا، مسند احمد کے اندر ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. 3 کام بتلائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کام ہے. تو اس بندے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد اهون من ذلك، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ہلکا پوچھ رہا ہوں. یہ تو ہے افضل عمل ہے، اس سے بھی کچھ ہلکا ہے جو میں کر سکوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، ہے. کہا کیا؟ تو کہا السماحۃ والصبر، السماحۃ والصبر، تم نرم طبیعت بن جاؤ اور صبر کرو، نرم طبیعت بن جاؤ اور صبر کرو. تو اس بندہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آسان میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، سب سے آسان میں بتلا دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا تتہم اللہ تبارک و تعالی فی شیء قضا لک بہ، اللہ تیرے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دے اس کے بارے میں کیا کرنا؟ تم برا گمان نہیں کرنا. بس یہ آخری درجہ ہے. جو کچھ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کر دے اللہ کے بارے میں برا گمان مت کرو، اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. یہ افضل عمل ہوگا تمہارے لیے، افضل عمل تمہارے لیے ہو جائے گا. تو یاد رکھیے دنیا میں بہت بڑی لوگ یہ کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی امتحان ہوگا میں پاس ہو جاؤں گا، لیکن ٹوٹ جاتے ہیں بلا اور مصیبت پر. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. بلا اور مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت اچھے لوگوں کی پہچان ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی بلا مصیبت آ گئی تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے کسی کو مصیبت آ گئی تو راضی رہنے والا، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بندہ ہے نا، اس کی یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ کتنوں مصیبت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو جس حالت میں رکھا ہے نا وہی اچھا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے والا ہے، اللہ کے فیصلے سے کتنوں مصیبت میں ہے، پھر بھی اپنی حالت پہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے وہی میرے لیے اچھا ہے. کیوں؟ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بندہ اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ کس نے مجھ کو یہ مصیبت دیا ہے، کس نے مجھ کو یہ مصیبت دیا؟ وہ اللہ نے دیا ہے جو کمال صفت رکھنے والا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، اور وہ حکیم ہے، حکمت رکھنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. وہ مجھ کو مصیبت میں میرا نقصان جس میں ہو جائے گا آخرت کا وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جس حالت میں بھی مجھ کو اللہ نے رکھا ہے یہی میرے لیے اچھا ہے. اب دوسری حالت بھی مانگتا نہیں ہے اور خوش ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری حالت کو ہٹا کر کے دوسری حالت دے دے.
یہی کہتے ہیں، یہی اصل رضا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا یہی اصل مطلب ہے کہ جو بھی حالت اللہ نے دیا ہے بندہ اسی پر خوش رہے، اور یہ نہ کہے کہ ایسی حالت ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا، یعنی وہ راضی نہیں ہے، اس حالت پر راضی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بندہ اپنی مصیبت کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مصیبت بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، وہ حکمت والا ہے، وہ رحمت والا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے مصیبت کو وہ جھیل لیتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری بات جو باقی ہے وہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے دنیاوی بلا، مصیبت، فتنہ، فساد، شرک، بدعات سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔